دوستو میں ہوں وصال اعظم۔ مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں امریکی فضائی حملوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، یعنی امریکہ نے لگاتار ایئر اسٹرائکس کی ہیں ایران پر، جبکہ ایران نے بھی اپنے رد عمل کو وسعت دیتے ہوئے، اپنے ریسپانس کو اور پھیلاتے ہوئے ریجن میں موجود امریکی انٹرسٹ اور امریکی انفراسٹرکچر اور اتحادی ملک یعنی جو بھی دیش امریکہ کے الائز ہیں، جو ملک، ان کو نشانہ بنانے کے دعوے کیے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ایران اس وقت امریکہ کے ساتھ فل اسکیل وار یعنی مکمل جنگ کی صورتحال میں ہے، اور اس جنگ میں معیشت سب سے اہم محاذ بن چکی ہے، یعنی اکانومی۔ موجودہ صورتحال کیا ہے؟ فروری 2026 میں شروع ہونے والی ایران امریکہ جنگ کے بعد اپریل میں ایک جنگ بندی اور اس کے بعد جون میں ایک عارضی مفاہمتی معاہدہ یعنی MOU یعنی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سامنے آیا تھا، لیکن جولائی میں کشیدگی دوبارہ بھڑک اٹھی اور دونوں دیش یعنی امریکہ اور ایران ایک بار پھر سیدھے ٹکراؤ میں سامنے آ گئے۔ امریکہ کا سٹینڈ ہے کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز میں بین الاقوامی جہاز رانی یعنی انٹرنیشنل نیویگیشن اور تجارتی راستوں کے لیے خطرہ بن رہا ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ امریکی حملے اس کی خود مختاری یعنی سوورینٹی اور قومی سلامتی یعنی نیشنل انٹیگریٹی پر حملہ ہیں۔ امریکہ کا 10واں بڑا حملہ۔ تازہ ترین پیش رفت میں امریکہ نے ایران پر مسلسل 10ویں رات بھی فضائی حملے کیے ہیں، ایئر اسٹرائکس کی ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام کے مطابق ان حملوں میں ایرانی فوجی کمانڈر سینٹرز، ڈرون اور میزائل لانچنگ سائٹس، فضائی دفاعی نظام یعنی ایئر ڈیفنس سسٹم اور بحری تنصیبات یعنی نیول جو انسٹالیشنز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، نیول سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس، قاشم، شیراز، اصفہان اور دیگر علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب امریکہ ایران کی فوجی صلاحیت کو لمیٹڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی فوجیوں کا جانی نقصان۔ گزشتہ چند روز میں امریکہ کو بھی نمایاں جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ رپورٹس کے مطابق جارڈن میں واقع ایک امریکی فوجی اڈے پر ایرانی حملے میں کم سے کم 3 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ایک اور فوجی ابھی بھی لاپتہ بتایا جا رہا ہے۔ جبکہ کچھ ایسی رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں، خود نیو یارک ٹائمز یا دوسرے ایسے اداروں نے یہ خبر دی ہے، رپورٹ کی ہے کہ اس میں جو نقصان ہے فوجیوں کا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن پینٹاگن اس کے بارے میں زیادہ کچھ ریویل نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ عراق میں ایک اور امریکی اہلکار بھی ہلاک ہوا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک کم از کم 17 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں یعنی مارے گئے ہیں، جبکہ 400 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ صرف جولائی کے دوران تقریباً 100 امریکی فوجی مختلف حملوں میں زخمی ہوئے، اگرچہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ زیادہ تر اہلکار دوبارہ ڈیوٹی پر واپس آ چکے ہیں۔ امریکی صدر یعنی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ ہر امریکی فوجی کی ہلاکت کا جواب ایران کو کئی گنا زیادہ قیمت چکا کر دینا پڑے گا۔ IRGC کا رد عمل کیا ہے یعنی اسلامک ریولیوشنری گارڈ کورس کا رسپانس کیا ہے؟ IRGC یعنی ایران کی پاسداران انقلاب یعنی IRGC نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے یعنی امریکہ کے جو الائز دیش ہیں، ملک ہیں، ان کے خلاف جوابی کارروائیاں کی ہیں۔ IRGC کے مطابق کویت میں ہمارس امریکی میزائل سسٹمز، راڈار تنصیبات، سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹرز اور ڈرون بیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران نے بحرین میں بھی امریکی دفاعی نظام یعنی ڈیفنس سسٹم کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جب تک امریکی حملے جاری رہیں گے، اسٹریٹ آف ہرمز میں معمول کی تجارت بحال نہیں ہوگی، یعنی نارمل نیویگیشن وہاں نہیں ہو پائے گا۔ اب آپ سمجھیے کہ اسٹریٹ آف ہرمز آخر کیوں اتنا اہم ہے، کیوں اسٹریٹ آف ہرمز کے ارد گرد ہی امریکہ اور ایران دونوں جو ہے ایک دوسرے کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں۔ اسٹریٹ آف ہرمز دنیا کے اہم ترین بحری راستوں میں سے ایک ہے۔ جنگ سے پہلے دنیا کے تقریباً 5ویں حصے کے برابر تیل کی ترسیل اسی راستے سے ہوتی تھی۔ اب کیا صورتحال ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ بحری نقل و حرکت شدید متاثر ہو چکی ہے، آئل ٹینکرز پر حملوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں دوبارہ اوپر جا رہی ہیں۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز مزید عرصے تک غیر محفوظ رہی تو عالمی معیشت یعنی ورلڈ اکانومی پر اس کے بڑے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ایرانی صدر کا اس بیچ بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے پیر کے روز کہا ہے کہ ایران اس وقت امریکہ کے ساتھ فل اسکیل وار میں داخل ہو چکا ہے۔
ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایرانی عوام کو حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا اور مزاحمت کی قیمت بھی ادا کرنی ہوگی۔ ان کے مطابق جنگ صرف فوجی میدان میں نہیں بلکہ اقتصادی میدان میں بھی لڑی جا رہی ہے، اور معیشت اس وقت ایران کا سب سے اہم محاذ ہے۔ ایرانی لیڈرشپ کا سٹینڈ ہے کہ اقتصادی پابندیاں، بندرگاہوں کی ناکہ بندی اور مالی دباؤ بھی جنگ کا حصہ ہیں، اسی لیے حکومت اب فوجی دفاع کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام کو بھی یعنی اکنامیکل اسٹیبلٹی کو بھی پرائیورٹی پر رکھ رہی ہے۔ اگرچہ بعض ثالث ممالک یعنی جو میڈیشن کرنے والی کنٹریز ہیں، جن میں پاکستان ہے یا قطر ہے یا اب عراق کا بھی نام سامنے آ رہا ہے، بعض ثالث دیش جو ہیں وہ امریکہ اور ایران کے درمیان عارضی جنگ بندی کی تجاویز پیش کر چکے ہیں، لیکن فی الحال دونوں فریق پیچھے ہٹتے نظر نہیں آتے۔ واشنگٹن مزید فوجی دباؤ بڑھا رہا ہے، جبکہ تہران خطے میں اپنے اتحادیوں اور عسکری نیٹ ورک کے ذریعے جواب دے رہا ہے۔ ایسے میں خطرہ یہی ہے کہ یہ تنازع صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ پورے مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ کل ملا کر حالات کیا بن رہے ہیں؟ مختصر یہ کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکہ ایران پر مسلسل 10ویں رات حملے کر چکا ہے۔ امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں نے واشنگٹن کا موقف مزید سخت کر دیا ہے۔ IRGC بھرپور جوابی کارروائیوں کے دعوے کر رہی ہے، یعنی ایران کی طرف سے دعوے ہو رہے ہیں بھرپور کارروائی کے، جبکہ ایرانی صدر صاف کہہ چکے ہیں کہ ملک مکمل جنگ کی حالت میں ہے اور معیشت اس جنگ کا سب سے اہم محاذ بن چکی ہے۔ آنے والے دن اس بحران کی سمت کا تعین کریں گے۔